السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ یہ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، تو اس میں آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ایران کی معاشی، سماجی اور سیاسی حالت کیا تھی۔ تو سامعین کرام، ایران ایک بڑا ہی قدیم ملک ہے۔ یہ آریاؤں کا وطن ہوا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دوران جب ایران ایک وسیع و عریض سپر پاور تھی، اور اس میں آج کے کون سے ممالک شامل تھے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایران اس وقت کتنی بڑی سپر پاور تھی۔ آج کے دور کا ایران افغانستان، آذربائیجان، کویت اور پاکستان کا صوبہ بلوچستان، فارس، ہندوکش اور موجودہ ازبکستان، خراسان، اصفہان، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ تمام جو ہے یہ ایران میں شامل ہوا کرتے تھے۔ اور ایران پر ساسانی شہنشاہیت کا آغاز اس طرح ہوا کہ فارس کی ریاست کا ایک حکمران تھا پاپک، جو استخر میں قیام پذیر تھا۔ اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی، تو ساسان نامی ایک شخص ان کا چرواہا تھا۔ تو اس پاپک بادشاہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ ساسان کے سر سے آفتاب طلوع ہو رہا ہے، جس سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے، اور اس نے سمجھا شاید یہ ویسے ہی کوئی خواب ہے۔ پھر دوسری رات اس نے خواب دیکھا کہ ساسان ایک سفید ہاتھی پر بیٹھا ہے، اور لوگ اس کی بڑی عزت و تکریم کر رہے ہیں، بڑے اسے نذرانے دے رہے ہیں۔ اسے پھر حیرت ہوئی۔ پھر اس نے تیسری رات خواب دیکھا کہ وہی جو چرواہا ساسان تھا، اس کو دیکھا کہ وہ ساسان کے گھر میں ایک پاکیزہ جو ہے آگ جل رہی ہے، اور اس آگ سے پورا جو ہے وہ ملک روشن ہو رہا ہے۔ تو ساسان کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے پھر بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا، اور جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے ان کو بلایا، کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو ان کو تعبیر سب نے جو ہے وہ متفقہ فیصلہ کیا، اور یہ تعبیر بتائی کہ یہ ساسان جو ہے یہ یا اس کا بیٹا عنقریب جو ہے یہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو اس ساسان کی جو ہے وہ جب اس نے پہچان لیا کہ یہ عنقریب بادشاہ بننے والا ہے، تو پاپک نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دیا، اور اس کو اپنی بادشاہی بھی عطا کر دی۔ تو اس سے جو پھر بیٹا پیدا ہوا تھا ارد شیر، وہ اس نے ساسانی شہنشاہیت کا پھر باقاعدہ آغاز کیا۔ تو ساسانی شہنشاہیت کا جو بھی پھر بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو کسرا کہلایا کرتے تھے، جیسے رومن کیسر کہلاتے تھے، اور عمال کا قوم والے فرعون کہلاتے تھے، اسی طرح یہ اپنے آپ کو کسرا کہلاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ خسرو پرویز تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خط جو ہے وہ بھیجا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن اس نے جو ہے بڑی گستاخی کی، آپ کا خط جو ہے وہ پھاڑ دیا۔ وہ ہم واقعہ جو ہے وہ پہلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں۔ اور ایران کی مذہبی حالت کیا تھی؟ قدیم ایران جو تھا یہ مظاہر پرستی میں مبتلا تھا۔ آسمان، آگ، ہوا، بارش اور پانی اور دیگر اس طرح کی چیزوں کی جو ہے یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ البتہ آسمانی دیوتا جو تھے وہ وارنا کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے، جیسے یونانی یورلیس کہتے تھے، اور روشنی کا دیوتا میتھر تھا، اسی طرح اس کی پوجا وغیرہ کی جاتی تھی۔ تو اس مظاہر پرستی کے دور میں تقریباً 600 قبل از مسیح میں زرتشت پیدا ہوا، جو آذربائیجان کا باشندہ تھا۔ تو اسے اپنے علاقے میں تو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی، یہ پھر اس خراسان میں آیا، یعنی ایران میں آیا، تو وہاں کا حکمران جو تھا وہ گستاسپ حکمران تھا، تو وہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے زرتشتی مذہب کو خوب فروغ دیا، لیکن اسی اثناء میں ایران پر وسط ایشیا کے تورانیوں نے جب حملے کیے، تو ان حملوں میں جو ہے یہ مارا گیا زرتشت۔ اور زرتشت کا جو ہے عقیدہ مذہب یہ تھا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا۔ اور جب یہ مر گیا تو پھر لوگ جو ہے وہ دوبارہ وہی مظاہر پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ساسانی خاندان حکومت میں 224 عیسوی میں پھر زرتشتی جو مذہب تھا اس کا احیاء ہوا۔ سورج، چاند اور دیگر جو ان کی عبادت کی جاتی تھی وہ اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن البتہ جو آتش کدے تھے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کی مقدس سمجھ کر ان کی حفاظت کی گئی، اور ان میں آگ جلائی گئی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو سب سے بڑا آتش کدہ ایران میں تھا، اس کی آگ جو ہے یہ بجھ گئی، اور یہ نشانی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی۔ اور ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی،
اس وجہ سے کہ ان کے بہت سارے ممالک سے جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ آتے تھے، مال غنیمت وغیرہ آتی تھی، خراج وغیرہ آتا تھا، لیکن ان کے جو جتنا بھی ٹیکس وغیرہ آتا تھا وہ عوام کی فلاح و بہبود پر بہت کم خرچ ہوتا تھا، بلکہ ان حکمرانوں اور امراء کی جو ہے یہ عیاشیوں میں صرف ہو جاتا تھا۔ اور سیاسی حالت ان کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت ایران کا جو بادشاہ خسرو پرویز تھا، یہ بڑا متکبر آدمی تھا، یہ بڑا ہی جو ہے وہ بہت زیادہ متکبر آدمی تھا۔ یہ قیصر روم کو احمق، غلام اور کمینہ کہا کرتا تھا، اور ان بادشاہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا تھا کہ جو یہ بادشاہ کسرا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا طرف سے جو ہے یہ بادشاہ ہوتا ہے، لہذا جیسے اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے اسی طرح بادشاہ کے احکام کی بھی پابندی ضروری ہے۔ اور یہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی سی گستاخی کرنے والوں پر اور چھوٹی سی بات پر بادشاہ کو کہا نہ ماننے والوں پر سخت سے سخت یہ سزائیں بھی دیا کرتے تھے، اور بہت سوں کو پھانسی اور موت کی گھاٹ اتار دیا کرتے تھے۔ اور ان کی سماجی حالت یہ تھی کہ یہ جو ہے وہ سماجی طور پر تین طبقات میں یہ تقسیم ہو چکے تھے: شاہی خاندان، امراء اور غلام۔ شاہی خاندان میں لا تعداد بیویاں رکھنے کی اجازت ہوا کرتی تھی، اور چاہے وہ جیسے مرضی زندگی گزارے انہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی۔ اور جو امراء طبقہ ہوتا تھا ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی تھی، اور وہ اس کے ذریعے سے عیش و عشرت کرتے تھے۔ اور جو عوام ہوتی تھی، عوام کا جو ہے وہ یہ تھا کہ جو عوام کام کر رہی ہے، جو ان کا جدی پشتی پیشہ ہوتا تھا، جیسے کوئی درخان ہے تو وہ درخان ہی رہے گا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ کھیتی باڑی ہی کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی اس وقتی سماجی حالت تھی، اور ان کی اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا۔ ایرانی معاشرہ پہلے ہی زنا، شراب خوری اور دیگر جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا تھا، لیکن اس مذموم فضا میں ایک اور بے حیائی جو ہے وہ اس وقت آغاز ہوا جب فتنہ مزدق کا جو ہے وہ کردار سامنے آیا۔ مزدق جو ہے یہ ظاہر ہوا، اس نے یہ فلسفہ پیش کر دیا تھا کہ زمین اور عورت ایک مرد یا شخص کی ملکیت نہیں ہوتی، تو بلکہ اس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لوگ اس انسانیت سوز تحریک میں جوک در جوک آنے لگے، کیونکہ لوگوں کو مادہ پرستیت کا جو ہے وہ بڑا شوق ہوتا ہے۔ آج بھی جتنے لوگ ملحد ہیں جو خدائی کا جو ہے وہ باقاعدہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اگر ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری دیکھی جائے تو وہ مادہ پرستیت وغیرہ پر جو ہے وہ بڑا انٹرسٹ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی لوگ بہت جوک تر جوک اس میں آنے لگے، حتیٰ کہ بادشاہ جو کیقوباد تھا اس دور کا، وہ بھی اس کے عقائد میں آ گیا اور اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کا مذہب جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ اور مزدق کی شیطانی جب عروج پر پہنچی تو اس نے بادشاہ کیقوباد کی بیوی کو ایک رات کے لیے جو ہے وہ طلب کر لیا، اور بادشاہ کیقوباد اتنا بے غیرت تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی جو ہے وہ ایک رات کے لیے اسے دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اور جب یہ اس کے بیٹے کو پتہ لگا، نوشیرواں جو اس کا بیٹا تھا، اس نے اپنی ماں کو جو ہے وہ بچانے کے لیے وہ اس کے پاس گیا، مزدق کے پاس، اسے بڑا نذرانے دیے، اسے جو ہے وہ قدم بوسی کی، تو بڑی معذرت کر کے اس نے اپنی ماں کو بچایا۔ اور جیسے ہی پھر اس کا انتقال ہوا، جو اس وقت کا بادشاہ کیقوباد تھا، جب وہ مرا بادشاہ کیقوباد، تو اس کا بیٹا نوشیرواں جب بادشاہ بنا، تو اس نے پہلے ہی روز اپنے اس کے جو اس وقت کا یہ جو تھا نا مزدق، اس کے تقریباً 1,00,000 فالورز کو اور اسے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ایران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی۔ تو آج کا ایران دیکھیے اور اس وقت کا ایران دیکھیے، کتنی جو ہے وہ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔